غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات. سورہ مبارکہ نور آیت کا نشان ہے 36. اللہ اہل بیت کے بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سے مراد شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی سب ہیں. مجلس میں شیعہ بھی بیٹھا ہے اور سنی بھی بیٹھا ہے. جناب ملک صاحب نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کارڈ چیک کرے. حتیٰ امام بارگاہ میں آنے پر کسی ہندو کو بھی پابندی نہیں ہے. کوئی عیسائی بھی امام بارگاہ میں آنے سے روکا نہیں جائے گا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہٰذا یہاں جب میں ہم کہہ کر بات کر رہا ہوں کروں گا تو اس سے مراد ہر وہ شخص جو اہل بیت کا مرید ہے. ویسے بھی اہل بیت سے محبت، اس گھرانے سے پیار ہماری مجبوری ہے. بھائی اس مجبوری کو ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا. عجیب منطق ہے بعض مسلمانوں کی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں. ساری دنیا کو بالآخر علی کے دروازے پر آنا ہوگا. اگر خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو چٹیا بندہ کنٹھے گلابے ڈنڈا اٹھا کر بازاروں، کوچوں اور راہوں اور شاہراہوں پہ چلتا ہوا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے. ہم اس دروازے پر آج جو اختیار سے آئے ہوئے ہیں ان کی فضیلت اور ہے.
اور جو اجبار سے آئیں گے وہ کوئی اور ہوں گے۔ لہذا بار بار مجلسیں کرتے رہو، بار بار اذان ولایت دیتے رہو، بار بار اہل بیت کی طرف بلاتے رہیں تاکہ بھولنے والوں کو یہ سبق بھولنے نہ پائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ 8 شوال کو ذہن میں رکھ کر کی ہے۔ 1924 8 شوال، تقریباً 2 سال کے بعد 100 سال ہو جائیں گے جو یہ جرم ہوا ہے۔ اور میں آج اس بڑے اجتماع میں، ایک تو پشاور میں جو سانحہ ہوا تھا اس کے زخمیوں میں ایک زخمی ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو حاجتیں ہیں، اور سب سے اہم حاجت آج کی اس مجلس کی، دعا کریں کہ آئندہ سال 8 شوال آنے سے پہلے ہم جنت البقیع کو بنتا ہوا دیکھیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات دیں۔ مجمع بہت بڑا ہے۔ 1924 8 شوال، جنت البقیع کا انہدام، آل سعود کا جرم، ابن تیمیہ کا فتویٰ، عبد الوہاب کے مقلدوں کا یہ جرم۔ لیکن ہم مجلس اس لیے کرتے رہیں گے تاکہ انہیں یہ بتاتے رہیں کہ سیدہ کی قبر ہمارے دل میں ہے۔ جب تک یہ مزار نہیں بن جاتے، ائمہ بقیع کے مزار نہ بن جائیں، جب تک ازواج رسول، صحابہ کرام، جب تک امہات المومنین، جب تک اہل بیت کے مزار نہیں بن جاتے، یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اور بہت جلد مجھے خوشبو آ رہی ہے امام کے ظہور کی، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت جلد ہم اپنی آنکھوں سے مزار بنتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ سارا مجمع امام صادق کو سلام کرنے جائے گا۔ ہم سب جائیں گے امام حسن کے مزار پر، بہت جلدی امام سجاد کو سلام کرنے جائیں گے، بہت جلدی امام باقر سے دعا لینے جائیں گے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ پہلے تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم روکھے اور بدتمیز لوگ نہیں ہیں۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، تو پہلے تو آپ ان سے یہ کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ ہمیں اللہ سے بات کرنے کے لیے جس وسیلے کی ضرورت ہے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ سیدہ کا وجود ہے، ائمہ اہل بیت ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک جانا چاہتے ہیں۔ مجلس بڑی نورانی ہے اور سالانہ جلسہ ہے۔ مجھے جناب ملک صاحب نے فرمایا میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں، بہت کم وقت میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کا ترجمہ، آئیے تشریف لائیے گا ملک صاحب، ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا گیا۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ ملک صاحب کی خالہ جو ان کی ماں کے برابر، جن کو کل ان کی رحلت ہوئی، ان کی تدفین ہوئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے میری گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. ترجمہ ذرا سماعت کر لیجئے. میں اپنے مضمون کو شروع کرنے جا رہا ہوں. فی بیوتن، سورہ مبارکہ نور. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو بناؤ. حکم الہی یہ ہے کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع. حکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو. کن گھروں کو؟ آیت آگے بڑھے گی، مگر پہلے یہ بات روشن ہو جائے کہ گھروں کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، مسجدوں کے لیے آیت نہیں ہے. مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد بنانے کا حکم نہیں ہے. مسجد بنانے کے لیے قرآن میں 5 سے زیادہ آیتیں ہیں. مسجد بنانے کا حکم قرآن کا ہے، مگر یہاں اگر اللہ نے فی بیوتن کی جگہ کہا ہوتا فی مساجدن تو اللہ کہہ سکتا تھا جیسے اور جگہوں پر اس نے مسجدیں بنوائی ہیں. قرآن میں اور جگہوں پر مسجدیں بنوائی ہیں، مگر یہاں اس نے فی مساجد نہیں کہا، فی بیوت کہا. یعنی یہ بات ہماری طرف ہمیں رہنمائی کی ہے کہ کچھ گھر بھی ہیں جنہیں بنانا ہے. بھائی لاہور کا علمی مزاج مجمع بیٹھا ہے، میری طرف توجہ کریں گے. مسجد بنانے کا حکم بھی اللہ کا ہے، مگر یہ آیت کچھ گھر بنانے کی بات کر رہی ہے. کچھ گھر بھی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صرف مسجد نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو. جا کے خبر کر دو وہابیوں کو، جہاں مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام بارگاہ میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ گھر فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کو تعمیر کرنے کا اللہ کا حکم ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. مسجد بنانے کا حکم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدیں بناتے ہیں. یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے. آیت نازل ہوئی، اصحاب پیغمبر نے حلقہ بنا کر سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات مکمل ہو گئی، سوال پوچھ لیا، جواب آ گیا. مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. حضرت ابوبکر کی آواز آئی ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی میری بات نہیں گئی آپ تک. مجھے تھوڑا سا، یہ بہت بڑا ہال ہے نا تو مائک کی گونج بھی تھوڑی سی اس کا تقاضا ہے کہ اس ہال کے مطابق ہی ہو. 4 سال پہلے پاکستان میں ایک بحث شروع ہوئی کہ مولا علی سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل ہے. ایک مولانا نے ٹی وی پر یہ بات کی جن کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا، اور پھر ہم نے ایک بیان دیا جو بیان چلا، اور پھر کئی ٹی وی چینلوں پر یہ مقدمہ ہم لڑتے رہے. میرا پیارا صوبہ پنجاب، میرا اپنا صوبہ پنجاب، اس کے علماء بورڈ میں ہمارا کلپ لگا کر سنایا گیا اور کہا یہ شہنشاہ حسین نقوی کہہ رہا ہے کہ مولا علی نبی مکرم کے علاوہ سرکار دو جہاں کے بعد سرکار سے ہٹ کر تمام نبیوں سے علی افضل ہے. تو یہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، لہٰذا ان پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں. تو میں یاد کروں گا ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب کو، وہ اس فورم پر موجود تھے. انہوں نے کہا یہ شہنشاہ حسین نقوی کا عقیدہ نہیں ہے، ہم سب شیعوں کا عقیدہ ہے. اور وہ مسئلہ داخل دفتر کر دیا گیا. میں ایک مولانا کے ساتھ پلین میں جہاز میں سفر کر رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے کہا تھا. کہنے لگے ذرا سمجھائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ بتائیے نبی کی یہ حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے یا نہیں کہ سرکار نے فرمایا
علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ کہنے لگے یہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے کہا کون سے علماء موجود ہیں، کون سے علماء مراد ہیں؟ تو اپنے ریشے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمان لگے ہم ہی تو ہیں۔ میں نے کہا یہ پرانی عادت ہے مسلمانوں کی، جب ان کے مفاد میں ہو تو یہ مفاد ان کا پورا ہو رہا ہے۔ آپ جیسے عالم جب انبیاء سے افضل ہو سکتے ہیں تو میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تھکے تو نہیں آپ؟ میرے مولا علی فرما رہے ہیں پوچھو پوچھو، ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مٹ جائے گا، مر جائے گا۔ اگر میرے مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے نبی کے بعد۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں، ٹی وی چینلز پر جواب دینے کی کوششیں ہوئیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، پچھلے دنوں ان کا کلپ آ گیا اور وہ فرما رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا جسے آدم کو دیکھنا ہو، جسے نوح کو دیکھنا ہو، جسے ابراہیم کو دیکھنا ہو، جسے موسیٰ کو دیکھنا ہو، جسے یوسف کا حسن دیکھنا ہو، وہ ایک علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب۔ الحمدللہ الحمدللہ موقف ہمارا روشن ہوتا جا رہا ہے، ہماری بات واضح ہوتی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ گھر جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، جنت البقیع ذہن میں رہے، جنت البقیع کا انہدام ذہن میں رہے، گرانے والوں کا علمی حیثیت ذہن میں رہے اور اس مجمع کی علمی معیار ذہن میں رہے۔ وہ گھر گرانے والے ہیں اور ہم گھر بنانے والے ہیں، وہ فساد پھیلانے والے ہیں اور ہم صلح عام کرنے والے ہیں۔ اور بہت جلد ہم ان مزارات کو، اور بتا دوں آل سعود کو، تمہارے ریالوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جو اہل بیت کا ایک چھوٹا نوکر اتنا بڑا امام بارگاہ بنا سکتا ہے، وہ جناب زہرا کے مزار کو اس شان سے بنائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک پاکستان، اکیلا پاکستان مزار بنا سکتا ہے، سونے کے دروازے لگیں گے، وائٹ گولڈ کا گنبد بنے گا، میری بیوی کی زری کے اوپر ہیرے لگیں گے، ساری دنیا حسین کی ماں کے مزار پر جائے گی زیارت کرنے کے لیے۔ اور مجھے خوشبو آ رہی ہے، عراق کی حکومت، موجودہ عراق کی حکومت کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے مزار بننے کی۔ انشاءاللہ میں اس لاہور کے تاریخی اجتماع میں ایک جملہ کہہ دوں، میں مجلس لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ میں پڑھ رہا ہوں، مگر لاہور کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ ویڈیو کیمرے دنیا بھر میں مجلس کو پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا کے محبان اہل بیت سے خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ خبر اچھی آ رہی ہے، تیاری کرو، صرف پاکستان کوئی ایک مزار بنائے، ابھی سے تیاری کرو کہ ہم مثلاً امام صادق کا مزار پاکستان بنائے گا، مثلاً امام حسن کا مزار پاکستان بنائے گا،
آئمہ اہل بیت کے مزار پاکستان کی طرف سے بنیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم وہ مزارات بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ پریشان ہی اس لیے ہیں، ان کے تو زندوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں۔ ہم جنہیں امام مانتے ہیں ان کا مزار امامت کر رہا ہے۔ ساری دنیا حسین مولا سے رہنمائی لے رہی ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کچھ جنازے ہوتے ہیں جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ جنازے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ علی کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ کون کہاں کس حیثیت میں ہے، ہم الحمدللہ آج بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سوال ہوا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کن گھروں میں صبح شام اور ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ وہ کون سے گھر ہیں؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ سوال یہاں جواب یہاں مکمل۔ حضرت ابوبکر کی آواز آئی ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ گھر ان سے افضل ہے۔ بھائی سنی حضرات اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں، ان کا سوال بتا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور دے دوں، اگر یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے تو اس گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والوں سے افضل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سب سے افضل ہیں، ان کا ہم اس افضل ترین گھر کی دیواروں اینٹوں چھت کے مرید ہیں، کیونکہ وہاں سیدہ سانس لیتی ہیں، کیونکہ وہاں حسنین سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، لوگوں کو جا کے خبر کر دیں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمتوں کی باتیں روشن ہوتی ہیں۔ مجمع میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہے، میں گزارش کروں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ علی مولا کی سب سے بڑی فضیلت، اس گھر کا سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ یہ علم کا گھرانہ ہے۔ دنیا جہاں آ کے سوال کرتی ہے اور جہاں سے جواب ملتا ہے وہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کے لیے علم ان کی ذات ہے، یہ علم میں اترے ہوئے ہیں اور علم ان میں اترا ہوا ہے، یہ اس درجے کے عالم ہیں۔ لہٰذا جب بھی مولا علی سے کچھ پوچھا گیا تو مولا نے ایسے جواب دیا جیسے گویا پہلے سے پتہ تھا کہ سوال کیا ہوگا۔ بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسا پہلو پایا جاتا ہے، بہت بڑا تاریخ کا نام ہے، بہت بڑا مسلمانوں کا نام ہے۔ کہنے لگے یا علی جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ فوراً جواب دیتے تھے، سوچ کے جواب دیا کریں۔ میرے مولا نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا۔
کہنے لگے یہ 5 انگلیوں کا ہونا اتنا واضح ہے کہ اس کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا جیسے آپ کے لیے یہ 5 انگلیاں واضح ہیں، علی کے لیے کائنات واضح ہے. سب سے بڑی فضیلت میرے مولا کی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہاں انا علما جما، میرے اس سینے میں علم کا سمندر ہے. کون ہے جو علی سے آ کر علم کی بات پوچھے؟ میرے مولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی سے کوئی سوال ہوا ہو اور جواب نہ دیا ہو. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، یہ سوچ کر کہ کسی سوال پر علی کہیں گے کہ کل بتاؤں گا. 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. مولا نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا؟ میں بتاؤں کہ 8واں سوال کیا تھا؟ مولا نے فرمایا میں تمہارے 27 سوال بتا سکتا ہوں اور جواب بتا سکتا ہوں. کہنے لگے آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ میرے مولا کی پیشانی پر بل آ گیا. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے. میں ملک صاحب سے گزارش کروں گا، ٹھوکر نیاز بیگ کے جوانوں کے لیے ایک ہوم ورک دینا چاہوں گا. اگرچہ مجلس کے اندر اچھا ہوم ورک کا نام سن کے سب خاموش کیوں ہو گئے؟ ٹھوکر نیاز بیگ کے ہی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، باہر سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آئندہ سال اس مجلس سے پہلے اس آبادی میں نہج البلاغہ پڑھنے والے جوانوں کی تعداد واضح ہو جائے تو انہیں ملک صاحب سے گزارش کروں گا ایک انعام دیا جائے گا. اب اگر وہ 1 ہو یا 1000 ہو، جس نے پوری نہج البلاغہ اول سے آخر پڑھ لی ہو وہ آ کر اپنا نام لکھوا دے کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھ لی ہے. میں ممبر حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم نے نہج البلاغہ پڑھ لی نا تو ہمارے رویے بدل جائیں گے، ہمارا انداز ہی بدل جائے گا، ہمارا طریقہ ہی تبدیل ہو جائے گا. دنیا پہلے ہی ہم سے گھبراتی ہے، ہماری چال سے ڈرتی ہے، ہمارے حلیے سے گھبراتی ہے. یہ مولا علی کی باتیں کر رہے ہیں، علی والوں کو سمجھ لیں تو ڈبل PhD ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں گزارش کروں گا ناراض نہ ہو تو میرے 3 جملے سن لیں. اس شخص کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے جس میں یہ 3 کمزوریاں ہیں. 3 کمزوریاں جس میں ہیں وہ 6 دفعہ سوچے یا علی مدد کہنے سے پہلے. سب سے پہلی کمزوری علی والوں میں نہیں ہوتی. یہ ایک کمزوری علی والوں میں نہیں ہوتی. علی والا کنجوس نہیں ہوتا. کنجوس اور علی والا کالر ادھرا ہوا ہے، پائچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، جوتیاں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں. کون ہے؟ ٹھوکر نیاز بیگ میں ان کی 5 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ کنجوس اور علی والا. مولانا میں خمس اس لیے نہیں تھا، ہاں قرآن میں آیت تو ہے، زکوٰۃ کی آیت تو ہے، خمس کی آیت تو ہے، مگر اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی کھا جاتا ہے. بہانہ نہیں چلے گا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے کہ مولوی صاحب کو جا کے خمس دیں؟ جی میں ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں اپنی ایک تاریخ بناؤ، چاند کی تاریخ، قمری تاریخ. اپنا حساب لگاؤ. 2000 جیب میں ہے، 10,000 بینک میں ہے. جوڑ لو اسے کہ یہ 12,000 کا 5واں حصہ کیا بنتا ہے. اور پھر اپنے غریب علاقوں میں جو مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے، جو کارپیٹ پرانا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ سے جا کے خرچ کرو. کہنے لگے مولانا خمس کھا جاتے ہیں جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو. بھائی میں ان سے بات کر رہا ہوں جو نہیں کھا رہے، آپ ناراض نہ ہو. جی زکوٰۃ نہیں دے رہے، خمس نہیں دے رہے، چندہ نہیں دے رہے. پنجاب پھر بہتر ہے. KPK میں اور سندھ کے اندر میں یہ بات سجا کر کرتا ہوں، پنجاب پھر بہتر ہے. مگر بعض صوبوں میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے امام بارگاہوں کی دیواریں گر رہی ہیں، ہماری مسجدوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، ہمارے مدرسوں کے اندر
مانگ مانگ کر گندم جمع کر کے طالب علموں کو گندم اور آٹا اور روٹی کھلائی جاتی ہے. لیکن اگر قوم خمس نکالنا شروع کر دے، دنیا شوق سے کہے گی یہ اتنے منظم لوگ ہیں، اگر اپنے مالی حیثیت بڑھانی ہے تو شیعہ ہو جاؤ. آپ نے اگر مالی معاملات ٹھیک کر لیے تو تشیع میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تبلیغ دین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ناراض تو نہیں ہے؟ بھائی مل کر جواب دے دیجئے، مل کر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایک جوان میرے پاس، ملک صاحب، ایک آیت لے کر آیا، کہنے لگا مجھے آیت سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ پیسے ہوں گے تو دیں گے. میں نے کہا تم نے کیا سمجھا؟ کہ مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے نا. میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. پہلے خود کو سخی بناؤ. بزرگ مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں. کنجوس اور علی والا، تھک رہے ہیں آپ میری بات سے. دوسرا انسان بتاؤں جو علی والا نہیں ہوتا، بزدل، گھبرانے والا، ڈرنے والا. جی وہ علی والا نہیں ہوتا. ناراض نہ ہوئیے گا. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور 4 6 10 20 50 ہمیں سنی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ شیعوں کے درمیان نماز پڑھتا ہے. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اس شیعہ سے اتنی ہی نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے وزراء، ہمارے جاگیردار اور زمیندار، ہمارے وڈیرے اور چودھری جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرم آتی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی والا ہو. تمہیں دولت ملی ہے تو علی کے صدقے میں ملی ہے، تمہیں عزت ملی ہے تو علی کے صدقے میں ملی ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کرو، جرت سے بات کرو. علی والا بزدل نہیں ہوتا، علی والا ڈرتا نہیں ہے. توجہ ہے؟ اور جتنا مولا علی سے پیار بڑھے گا اتنی شجاعت بڑھے گی. علی کا تو نام ہی شجاعت آور ہے. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آتے جاتے، اچھلتے کودتے، بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے، یا علی یا علی. ایک سکھ سردار جی کہنے لگے میرا پوتا یا علی کی آوازیں لگاتا ہے. میں نے اسے کہا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، میرے بدن میں حرارت آ جاتی ہے. جو خاندانی لہذا بزدلی یہ دوسری کمزوری ہے جو علی والوں میں نہیں ہونی چاہیے. جی بزدل علی والا نہیں ہوتا، گھبرانے والا علی والا نہیں ہوتا. خاص طور پر میں فقیروں اور مسکینوں سے بات کروں گا، جو ٹھیلا لگاتے ہیں ان سے بات کروں گا، جو ڈیلی ویجز پہ مزدوری کرتے ہیں ان سے بولنا چاہ رہا ہوں کچھ. علی کو جتنا پیار مزدوروں سے اور فقیروں سے ہے، اتنا فقیروں سے علی کو پیار کہ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی مولا کا فقیروں سے اتنا پیار ہے کہ کبھی کبھی میں زمیندار، مالک اشتر زمیندار تھے، کہتے ہیں میں زمیندار، زمینوں کا مالک، میں زمیندار مالک اشتر بھی یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا.
لہذا فقیر اور مسکین تو کبھی گھبرائیں نہیں، فقیروں مسکینوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی دولت اس کے پاس علی ہے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس علی ہے، تھکے تو نہیں ہیں۔ حضرت میثم تمار نے آ کر کہا مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، مولا میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ لے آئے مٹی کا ڈھیلا، فرمایا اس پہ کہو یا علی۔ میثم نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ اسے، جا کے فروخت کرو، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میثم نے وہاں پڑے ہوئے ایک پتھر سے اسے توڑنا شروع کیا، سارا سونا وہیں چھوڑ دیا، ایک چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی کہ چھوڑ کے جا رہے ہو، سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے، مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ اب سنیے مولا کے چاہنے والے کتنے امیر ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا لے جاؤ، یہ کل تمہارے کام آئے گا۔ فرمایا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ۔ کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سے مجھے نہیں چاہیے بھائی، میں خود الحمدللہ زمیندار آدمی ہوں، خاندانی زمیندار لوگ ہیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ، میں جو بات کر رہا ہوں وہی بات سنیے گا۔ آہستہ آہستہ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جیبوں کو ڈھیلا کرنا شروع کرو، کچھ نکالنے کی عادت ڈالو، کچھ دینے کا شوق بڑھاؤ، ذرا دے کر دیکھو تو صحیح اس میں مزہ کتنا آتا ہے۔ کسی کے کام آنے کا جذبہ تو لے کر آؤ، اس میں مزہ کتنا آتا ہے۔ جو دیتے ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا، جو نہیں دیتے ان سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کو برا لگے گا کہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، تو وہ ناراض نہ ہو، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں دیتے، جی دل چھوٹا کرتے ہیں پیسہ نکالنے پہ۔ مولانا خمس دیں گے تو بچے گا کیا؟ اچھا 10 روپے میں 2 روپے نکال کے کہہ رہے ہیں 10 روپے میں 2 روپے بنتے ہیں خمس، 5 روپے میں 1 روپیہ بنتا ہے خمس، 5واں حصہ نا۔ کہنے لگے خمس نکال دیے گا تو بچے گا کیا؟ میں نے کہا پھر آپ 8 روپے نکال دیجئے، 2 روپے خود رکھ لیجئے۔ ارے بھائی زیادہ تو پھر بھی تمہارے، کسی کا 100 روپے خمس نکلے گا، کسی کا 50 روپے۔ دینے کی عادت ڈالو بچوں۔ میں بیویوں سے کہوں گا، میری اپنی قوم کی یہ خواتین، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں نا، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ مردوں کو مرد بناتی ہیں۔ ہاں یہ ہمیں مجلس میں بھی یہی لے کر آتی ہیں۔ ہماری ماں اگر ایام حاملگی میں مجلس میں ہمیں لے کر نہ گئی ہوتی نا تو آج ہم حسینی نہ ہوتے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، اور یہ برکت ہماری ماں کی ہے۔ ان خواتین کا بڑا مقام ہے۔ یہ اگر اپنے مردوں کو کہیں گی نا کہ یہ فریج تو منگوا لیتی ہیں، گاڑی منگوا لیتی ہیں، ٹی وی منگوا لیتی ہیں، خمس بھی تو نکلوا سکتی ہیں، زکوٰۃ بھی تو نکلوا سکتی ہیں، یہ پھڈا ڈال دے گھر میں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ چاہیں تو نبیوں سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے۔ کنجوس علی والا نہیں ہوتا، بزدل، واہ واہ، بزدل ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ خبردار خبردار، کسی کو بڑی گاڑی میں دیکھ کر اسے ڈرنا نہیں، اور کسی کو پیدل آتے ہوئے دیکھ کر اسے ذلیل نہ سمجھنا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں احترام سب کا کرنا، احترام سب کا کرنا ہے، بے احترامی کسی کی نہیں کرنی، مگر مولا کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کنجوس علی والا نہیں، بزدل علی والا نہیں، تنگ نظر چھوٹے دماغ والا، یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے، یہ سرائکی ہے یہ پنجابی ہے، پھر پنجابیوں میں بھی یہ بھٹی ہے، یہ ملک ہے یہ کھوکر ہے، یہ آوان ہے یہ چغتائی ہے۔ یہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ ملکوں کا۔ وہ کس کا ہے؟ سیدوں کا۔ وہ کس کا ہے؟ وہ بھٹیوں کا۔ حسین کا کون سا ہے؟ بھائی ناراض ہو رہے ہیں آپ،
ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ مسجد کس کی ہے؟ بریلویوں کی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ دیوبندیوں کی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ شیعوں کی۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہے، تنگ نظریوں کی وجہ سے، گھٹے ہوئے دماغوں کی وجہ سے۔ علی مولا فرما رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ إِنْجِيلَ بِإِنْجِيلِهِمْ، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ علی کہہ دیتے کہ میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، انجیل تو منسوخ ہو گئی، میں تورات سے فیصلے نہیں کروں گا، تورات منسوخ ہو گئی۔ علی یہودیوں کو جینے کا رستہ دے رہے ہیں، علی مسیحیوں کو جینے کا رستہ دے رہے ہیں۔ وہ ابھی مسیحی ہے، مسلمان نہیں ہوا تو انسان تو ہے۔ لہٰذا میرے بچوں جوانوں، تعصب اور تنگ نظری یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو جغرافیائی بارڈر بنے ہوئے ہیں جو ہم مجبور ہیں ویزا لینے اور پاسپورٹ بنوانے کے۔ جب علی کا بیٹا آئے گا نا، سارے بارڈر ختم ہوں گے، سارے بارڈر ختم ہوں گے، ویزوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جو بعد میں کرنا ہے وہ آج کر لو۔ کیا کہ دنیا کے اس کونے میں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ دنیا کے اس کونے میں رہنے والے علی ولی اللہ کا بھائی ہے، پڑھنے والے کا بھائی ہے۔ ہم سب آپس میں ایک ہیں۔ گزارش کروں گا، آخری نصیحت میری بچے سن لیں اور پھر آپ کی مرضی کی کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج کا جوان ہمیں سن بھی رہا ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ اور میں آپ سب کا نوکر ہوں، مجھ ذاکر سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے، اس لیے کہ مولا صادق نے فرمایا ہے جو حسین پہ روئے اور جو حسین پہ رلائے اور جو رونے کا ماحول بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ رونے والے یعنی آپ، رلانے والے یعنی ہم ذاکرین اور خطبہ اور علماء، ماحول بنانے والے بانیان۔ مولا کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے، اس لیے کہ آپ میرے بغیر مجلس کر سکتے ہیں مگر میں آپ کے بغیر مجلس نہیں کر سکتا۔ آپ بانی کے بغیر مجلس کر سکتے ہیں، مرثیہ کی کتاب کھولیں گے، نوحے کی کتاب کھولیں گے، مولا حسین کا نوحہ پڑھیں گے، روئیں گے، مجلس ہو جائے گی۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ گزارش کروں گا کہ علاقائی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھوکر نیاز بیگ کے لیے مجلس نہیں پڑھا، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں، چھوڑو اس بات کو، یہ کوئی بات ہے لڑنے کی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ علی والوں کی سوچ، علی مولا کے چاہنے والوں کی سوچ بلند ہوتی ہے۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان آ کر امام سجاد بیٹھتے ہیں۔ میں ان بیویوں سے کہوں گا جب مجلس میں آیا کرو تو کسی کو دھکا نہ دیا کرو، یہی میں گزارش مردوں سے بھی کروں گا۔ خبردار کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، اور اگر ایسا بھی ہو جائے تو معافی مانگ لو، کیا معلوم کہ حسین کی ماں آئی ہوئی ہو، کیا معلوم حسین کی وہ 4 سالہ بیٹی سکینہ انہی بیویوں کے درمیان بیٹھی ہوں۔ اور جب آپ مجلس میں بیٹھے نا، میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تو وضو کر کے آیا کریں، ہر مجلس میں وضو کر کے آئیں، اس لیے کہ جب بدن کی طہارت ہو جائے گی تو روح کی طہارت کا مقدمہ بنے گا۔ اور یہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جو قرآن سمجھانے کا ذکر ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے، اللہ آپ کا بدن بار بار کربلا لے جائے۔ مجلس میں کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ مدینے میں جناب زہرا کا دروازہ جلایا گیا،
دروازہ کون سا ہے کہ جس کے لیے نبی فرما رہے ہیں یہ سارے گھروں سے افضل گھر ہے؟ کربلا میں حسین کے خیمے جلائے گئے، پھر 1924 میں مزارات دوبارہ گرائے گئے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سنیں گے؟ رونے آئے نا آپ؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بہت ہے رونے کے لیے کہ نبی کا جنازہ کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ 1,40,000 مسلمانوں کا دور ہے، لیکن نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ جب مولا علی نے غسل و کفن دے کے جنازہ دفنا دیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، تو مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں وارث، میں گھر کا فرد، میں اہل بیت، میری ذمہ داری تھی کہ میں جنازہ غسل و کفن دے کر دفناتا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، رونے آئے نا؟ اس گھر میں کچھ ہی دن کے بعد ایک اور جنازہ ہوا، بعض نے لکھا کہ 75 دن کے بعد اور بعض نے لکھا کہ 95 دن کے بعد اس گھر میں ایک اور جنازہ اٹھا ہے، وہ ہے جناب زہرا کا جنازہ۔ سنیں گے؟ اس جنازے میں 4 لوگ ہیں۔ آج آپ تابوت کی زیارت کرتے ہیں نا، یہ ہم سے پوچھتے ہیں تابوت اٹھاتے کیوں؟ تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تابوت اٹھائے ہی نہیں گئے، جنازوں کو اٹھایا نہیں گیا۔ سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ، اس گھر میں ایک اور جنازہ ہوا، وہ ہے علی کا جنازہ، اس میں 2 لوگ تھے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، سنی بھائیوں نے لکھا ہے پیچھے سے حسنین نے اٹھایا ہوا تھا۔ مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ۔ جب جناب نبی کے جنازے میں، سرکار دو جہاں کے جنازے میں نہیں بلایا تو امت کا اعتراض ہوا کہ علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ جناب زہرا کے جنازے میں اعتراض ہوا، علی نے جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا علی کے جنازے میں اعتراض ہوا، اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، امام حسن کے جنازے کو تیر مار دیے، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے؟ حسین کے بدن پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ زینب بھی نہ پہچان سکی کہ میرا بھائی حسین ہے۔ جنازے پر آ کر بی بی نے کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔